وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إِلَى إِذْ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ ضابطہ یہ بیان کیا کہ وہ ظروف جو مبنی نہیں ہوتے ہیں، کچھ ظروف تو وہ ہیں جو مبنی ہیں جن کا یہ بیان کر رہے ہیں، جیسے قطو آ گیا ہے، اوزو آ گیا ہے، لدا لدن آ گیا ہے، اذ آ گیا ہے، اور مز آ گیا ہے، منزو آ گیا ہے، کیفا ہے، متا ہے۔ یہ جو ظروف تھے یہ سب تھے مبنی۔ کچھ ظروف وہ ہیں جو مبنی نہیں ہوتے، وہ مبنی نہیں ہوتے، تو ان کے متعلق ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ ضابطہ کیا بیان کیا؟ جیسے یوم ہے، جیسے مثال کے طور پر یوم ہے، یہ ظرف جو ہے ایسا ہے جو مبنی نہیں ہوتا، جو مبنی نہیں ہوتا، تو ضابطہ بیان کیا کہ وہ ظروف جو مبنی نہیں ہوتے، وہ ظروف جب مبنی نہیں ہوتے، جب ان کو جملے کی طرف مضاف کر دیا جائے، جب ان کو جملے کی طرف مضاف کر دیا جائے یا اذ کی طرف مضاف کر دیا جائے، کس کی طرف؟ اذ کی طرف مضاف کر دیا جائے، تو ان اسمائے ظروف غیر مبنیہ کا فتحے پر مبنی پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اصلاً تو وہ غیر مبنی ہے، ظروف مبنی وہ نہیں ہوتے، لیکن اگر جملے کی طرف ان کو مضاف کر دیں، اس کی طرف جملے کی طرف مضاف کر دیں یا اذ کی طرف مضاف کر دیں تو ان کا فتحے پر مبنی پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، فتحے پر مبنی پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس مثال میں دیکھیں آپ، ھذا یہ الگ ہے، یوم جو ہے یہ ظرف ہے، کیا ہے؟ ظرف، اور اس کے بعد آ رہا ہے ینفع الصادقین صدقہم، یہ جملہ، یہ کیا ہے؟ جملہ۔ تو یوم جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے جملے کی طرف، اس لیے یوم پر ہم نے فتحہ پڑھا۔ یوم پر چاہے تو آپ، یہ ضروری نہیں ہے، جائز، کیا ہے یہ؟ جائز ہے، واجب یا لازم نہیں ہے یہ، آپ چاہیں تو اس کا جو اصلی اعراب ہے یوم کا وہ پڑھ لیں۔ یہاں پر جو ہے ھذا یہ مبتدا ہے اور یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر واقع ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو معرب پڑھنا چاہتے ہیں تو یوم کو مرفوع پڑھیں گے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور اگر مبنی پڑھنا چاہیں تو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے اور فتحے پر مبنی پڑھیں گے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، ٹھیک ہے جی۔ یا ایسے ہی مضاف ہو جائے اس کی طرف، جیسے یوم اذن، جیسے یوم اذن، حین اذن، حین اذن ہے، حین ہے، یوم ہے، تو یہ جو ہیں ظروف غیر مبنیہ ہیں، لیکن جملے کی طرف یا اس کی طرف مضاف ہوئے تو ان کو فتحے پر مبنی پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ کیوں جائز ہے فتحے پر مبنی پڑھنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، نحویین یہ لکھتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ مبنی الاصل ہے، بعض نحویوں کے نزدیک جملہ مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل ہے، لہٰذا اس کے مبنی ہونے کا جو اثر ہے وہ مضاف میں آئے گا، وہ کس میں آئے گا؟ مضاف میں آئے گا، اس لیے مضاف کو مبنی پڑھنا جائز، مبنی پڑھنا جائز ہے، لیکن جائز ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ صرف جائز ہے، واجب نہیں۔ واجب کیوں نہیں ہے؟ چونکہ جملہ جو ہوتا ہے تمام لوگوں کے نزدیک مبنی الاصل ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو بہرحال یہ قاعدہ، وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ، جان لو کہ جب مضاف کر دیا جائے ظروف کو جملے کی طرف، ظروف سے کیا مراد ہے؟ وہ ظروف جو مبنی نہیں ہے، یا مضاف کر دیا جائے اذ کی طرف، تو جائز ہے ان کا فتحے پر مبنی ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور جیسے یومئذ اور حینئذ۔ وَكَذَلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ، ایک ضابطہ اور بیان کیا ہے کہ لفظ مثل ہے اور لفظ غیر، لفظ مثل ہے، لفظ غیر ہے، یہ اگرچہ ظروف نہیں ہے، یہ اگرچہ ظروف نہیں ہے، جب ان کو ما کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا انا کے ساتھ استعمال کیا جائے، جب ان کو ما کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا انا کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ان کو بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے، مبنی بر فتح پڑھنا ظروف نہیں ہے، لیکن چونکہ محتاج مبہم ہونے میں، اس میں ابہام میں، اور ما بعد کی طرف محتاج ہونے میں ظروف کی طرح یہ ہے، اس لیے یہاں پر ان کو بیان کر دیا، حقیقتاً یہ ظرف نہیں ہے۔ بہرحال یہ ضابطہ بیان کیا کہ مثل اور غیر، اگر ان کے فوراً بعد لفظ ما آئے یا ان آئے یا ان نہ آئے تو ان کا بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز، مبنی بر فتح پڑھنا جائز۔
وَكَذَلِكَ مِثْلُ وغیرہ، ایسے ہی مثل اور غیر ما کے ساتھ، ان کے ساتھ اور انا کے ساتھ آپ کہیں گے ضربتہ مثل ما ضرب زید، ضربتہ مثل ما ضرب زید، میں نے اس کو ایسے ہی مارا جیسا کہ زید نے مارا، جیسا کہ زید نے مارا۔ اور ضربتہ غیر ان ضرب زید، میں نے اس کو مارا لیکن زید کے مارنے کی طرح نہیں مارا، زید کے مارنے کی طرح نہیں مارا، یا غیر ان ضرب زید دونوں پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس کو مارا لیکن زید کے مارنے کی طرح نہیں پڑھا۔ یہ جو انا ہے یہاں پر یہ حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، انا کا انا لیتا لیکن لعل جو آپ نے پڑھا ہے ان میں سے ایک انا ہے، یہ انا وہ والا انا نہیں ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے انا ہو، یہ انا ہے مثقلہ، یہ انا کیا ہے؟ انا مفتوحہ مثقلہ، یہ تم نے ذہن میں نہیں تمہارے، تم نے پڑھا ہوگا ان مخففہ من المثقل، پڑھا ہے؟ ان مخففہ من المثقلہ نہیں پڑھا؟ کہیں آتا ہے یعنی انا سے ان بنا دیتے ہیں، تو یہ انا جو ہے وہ ہے مثقلہ، اور ان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان اس کے بعد ان ہو تو ان مخففہ ہے، ان کون سا ہے؟ یہ مخففہ۔ بہرحال تو یہ دو ضابطے مصنف نے یہاں پر بیان کیے۔ پہلا ضابطہ کیا ہے؟ وہ ظروف جو اصلاً مبنی نہیں ہے، جب ان کو مضاف کر دیا جائے جملے کی طرف یا مضاف کر دیا جائے اس کی طرف تو فتحے پر مبنی پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، یعنی معرب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اصل کے اعتبار سے اور مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں ظروف سے کسی نہ کسی درجے میں مشابہت کی بنا پر، ظروف مبنیہ سے مشابہت کی بنا پر۔ دوسرا ضابطہ کیا بیان کیا کہ لفظ مثل اور لفظ غیر اگر ان کے بعد لفظ ما آئے یا ان آئے یا ان نہ آئے تو ان کو بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز۔ وَمِنْهَا امسی بالکسری، اور ظروف مبنیہ میں سے امسی ہے، ظروف مبنیہ میں سے امسی ہے کسرے کے ساتھ، عند اہل الحجاز، اہل حجاز کے نزدیک، اہل حجاز کے نزدیک۔ امسی سے امسی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مطلقاً گزشتہ زمانہ، ایک ہوتا ہے مطلقاً گزشتہ زمانہ، اور ایک ہوتا ہے متعینہ کل، متعینہ کل۔ اگر امسی متعینہ کل پر دلالت کرے، امسی کے معنی متعینہ کل کے ہو، کسی نے امسی بولا ہے اور اس سے متعین دن مراد لیا ہے، متعین دن مراد لیا ہے اور اس پر الف لام داخل نہیں ہے، الف لام داخل نہیں، مضاف بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے تو کسرے پر مبنی ہوتا ہے، تو امسی کسرے پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اگر الف لام آ گیا، اگر الف لام آ گیا تو پھر مبنی نہیں ہوتا، چونکہ امسی پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو عام طور پر اس سے گزشتہ کل مراد نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً گزشتہ زمانہ مراد ہوتا ہے، مطلقاً گزشتہ زمانہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں ان دار العلوم دیوبند، ان دار العلوم دیوبند لا تتمتع بما تتمتع به بالامس من الامن والاستقرار، کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو امن و سکون پہلے ہوتا تھا آج نہیں ہے، تو پہلے ہوتا تھا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہم نے؟ بالامس استعمال کیا، تو الف لام جب داخل ہوتا ہے تو عام طور پر اس سے گزشتہ زمانہ مراد ہوتا ہے، متعینہ کل مراد نہیں ہوتا، تو اس لیے امسی کسرے پر مبنی ہوگا دو چیزیں جب کہ ہوں، الف لام داخل نہ ہو اور دوسرا یہ کہ مضاف نہ ہو۔ وَمِنْهَا امسی، اور ظروف مبنیہ میں سے امسی ہے کسرے کے ساتھ، عند اہل الحجاز، اہل حجاز کے نزدیک۔ بس جی۔